جن کے گھروں میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی مسجد میں ٹھہرا کر 70 لوگوں کا ہاسٹل بنا کر، ہاسٹل نہیں تھا، کمرے نہیں تھے، چبوترا بنایا تھا، اس چبوترے پر غریب بچوں کی تربیت کا، تعلیم کا انتظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کبھی کسی کے پاس طالب علم کو بھیج رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس طالب علم کو بھیج رہے ہیں، اور کبھی بعض طلبہ ایسے ہیں جو شدت بھوک کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو جا رہی ہے۔ اسی سنت کو برقرار رکھتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غریب شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو، جس کو کتنی غربت تھی، ان کے ماں باپ سوچتے تھے کہ میرا بیٹا کہاں یہ تعلیم حاصل کرے گا، ارے آگے بڑھ جائے گا، 2-4 پیسے 2 آنے 2 درہم کما کر لے کر آئے گا، ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اگر تم اس بچے کی تعلیم اس لیے روک رہے ہو کہ اس کو 2 درہم کما کر لائے گا، تو سنو، امام ابو حنیفہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ 2 درہم میں اس کو دوں گا، یہ اپنے گھر والوں کے حوالے کر دے، لیکن اس کی تعلیم منقطع مت کرے، اس کی تعلیم کو جاری رکھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، اہل ثروت کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اس محلے کے، اس علاقے کے بھائیوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھیے، اگر کوئی بچے کی تعلیم اس لیے چھوٹ رہی ہو کہ اس کے پاس روزی روٹی کا انتظام نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے میں اپنے ماں باپ سے کہوں گا، قبل اس کے کہ اپنی بات مکمل کروں، ماں باپ سے کہوں گا اپنے پیٹ کاٹ کر اپنے بچے کو پڑھائیے، آپ آدھی روٹی کھائیے لیکن اس بچے کو تعلیم دیجیے، اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے، امام شافعی کتنے بڑے امام ہیں، ان کی والدہ نے 1500-1600 کلومیٹر کا سفر کر کے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے مکہ مکرمہ آئی ہے، اور مکہ مکرمہ میں گھروں میں کام کاج کر کے، اور مدینہ منورہ میں گھروں میں کام کاج کر کے اپنے بچے کی تعلیم کی فکر کی تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں صاحب ہم غریب آدمی ہیں، ہمارا بچہ پڑھ کر کیا بنے گا؟ آپ کا بچہ پڑھ کر وہ بنے گا اگر آپ نے اس کے اندر صحیح تعلیم کی فضیلت، اہمیت اجاگر کر دی ہے، تو یہ بچہ اگر اس تعلیم کو، اس علم کو اس کے حق کے ساتھ لے گا، تو جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پھر یہ بادشاہوں کے تختوں پر بیٹھ کر، بادشاہوں کے تخت پر بیٹھ کر یہ فالودہ کھائے گا۔ اور ایک زمانہ آیا امام ابو یوسف کے پاس، جب ان کے پاس ایک زمانہ یہ تھا کہ گھر میں کوئی انتظام نہیں تھا، ایک زمانہ وہ آیا ہے وہ چیف جسٹس بنے۔ آپ پوری تاریخ میں دیکھ لیجئے، ایسے بہت سے لوگ بنے ہیں، چیف جسٹس بنے۔ ایک دن بادشاہ وقت کے ساتھ بیٹھے ہوئے فالودہ کھاتے کھاتے رونے لگے۔ بادشاہ نے کہا کیا بات ہے، یہاں رونے کا کون سا مقام ہے، یہ تو رونے کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں آپ کو ایسا عمدہ نفیس کھانا جو صرف بادشاہوں کے وہاں ملتا ہے وہ دیا جا رہا ہے، بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ عزت کا مقام کیا ہوگا، اور آپ رو رہے ہیں۔ فرمانے لگے میں تو وہ وقت یاد کر رہا ہوں کہ میرے گھر پہ تو کھانا بھی نہیں تھا، میرا باپ تو بالکل غریب تھا، لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے استاد محترم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہوں نے 2 درہم میرے گھر والوں کو دیے اور مجھ سے یہ کہا بیٹا اگر اس علم کو اس کے حق کے ساتھ میں حاصل کر لیا تو وہ دور دور نہیں کہ تو بادشاہوں کے تختوں پر بیٹھ کر یہ فالودہ کھائے گا۔ آج میں اس کو یاد کر کے ہو رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، اس وقت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، میں والدین سے کہوں گا آپ اپنے